وصحبه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج کے اس پروگرام میں ہم انڈین کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 377 پر بات کریں گے. یہ آرٹیکل 377 کیا ہے، کیوں رکھا گیا، اور آج اس میں ایک زبردست تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ ہم سب بھارت واسیوں کے لیے بڑی تشویش کی بات ہے کہ یہ تبدیلی اگر پیدا ہو جائے تو سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر بڑی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. اس لیے آج آرٹیکل 377 کیا ہے اس کو سمجھیں گے، اور اس کو ہٹانے سے یا اس کو امینڈ کرنے سے یا اس کو چینج کرنے سے جو خرابیاں آئیں گی اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. آرٹیکل 377 انڈین کانسٹیٹیوشن کا یہ کہتا ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ اگر وہ سیکسول کانٹیکٹ رکھے یا کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ سیکسول کانٹیکٹ رکھے تو یہ کرائم مانا گیا ہے، یہ جرم مانا گیا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے جو ہیلتھ منسٹری کی طرف سے ایڈز وغیرہ کے کنٹرول کے لیے جو فیسلٹیز ملتے ہیں وہ اس قسم کے لوگوں کے لیے فیسلٹیز نہیں ملیں گے. یہ آرٹیکل 377 کہتا ہے. اور لارڈ میکالے نے 1860 میں یہ قانون جب بنایا تھا، ہندوستان کے قوانین کو جب بنایا تھا تو اس میں یہ کلاس کو بھی رکھا. اور یہ بالکل فطری بات ہے کہ ایک مرد کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتا، بیڈ روم کے تعلقات، اور ایک عورت کے ساتھ رکھے گی تو وہ فطرت کے خلاف ہے. بھگوان نے انسان کو جس کام کے لیے بنایا اس کے خلاف ہوگا. اس لیے یہ آرٹیکل بالکل صحیح ہے، جسے رہنا چاہیے ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن میں. اگر اس میں چینج لایا جاتا ہے تو پھر ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ اس سے آگے کیا ہونے والا ہے ہمارے ملک کا. کیونکہ ہمارا ملک بنیادی طور پر ایک مذہبی سماج ہے. یہاں مختلف مذہب کے ماننے والے ہیں، وہ ایشور پر، خدا پر، اللہ پر، پربھو پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. ہمارے سماج کے اندر آج بھی بہت سی خرابیاں ہونے کے باوجود فیملی سسٹم ہندوستان کے اندر باقی ہے. مسلمان بھی، ہندو بھی، کرسچن بھی فیملی ویلیوز کو ریسپیکٹ کرتے ہیں، اپنا گھر بناتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، باپ، دادا، نانا، خالہ، چچا، پھوپھی، یہ سب بڑا خاندان پریوار ہوتا ہے. یورپ میں آج اس کا تصور نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ایک بچے کو اس کی ماں معلوم ہے یا اس کا باپ معلوم ہے، باپ بھی پتہ نہیں لگتا. اور اس سے آگے خاندان کا کوئی تصور آپ یورپ میں اور امریکہ میں نہیں دیکھ پاتے، بہت کم دیکھیں گے. لیکن ہندوستان بنیادی طور پر ایک دھارمک سماج ہے اور یہاں خاندانی نظام بھی آج بھی باقی ہے. تو اس لیے یہ قانون آرٹیکل 377 ہندوستان کے لیے بالکل فٹ ہوتا ہے، مناسب ہے کہ یہاں مذہب اور فیملی کے ویلیوز کے لحاظ سے یہ آرٹیکل ہے. لیکن اس آرٹیکل کو ریپیل کرنے یا اس کو ماڈیفائی کرنے، اس کو اسکریپ کرنے کی بات جو ہو رہی ہے وہ اس ملک کے دھارمک سماج کے اور دھارمک جو ہمارے یہاں کی جو بنیادیں ہیں اس کے خلاف یہ پڑتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سماج میں بہت گراوٹ آئی ہے، بہت سماج یا انسان نیچے گرتا ہوا گیا ہے. ایک زمانہ تھا کہ شادی ارینجڈ میرجز ہوتے تھے. لڑکے کے گھر والے لڑکی کے گھر جاتے اور پیرنٹس اس کے پوچھتے کہ کیا آپ اپنی بیٹی کو ہمارے گھر بھیجیں گے. اس طرح سے دونوں کا جو رشتہ ہوتا تھا اس کو ارینجڈ میرج کہا جاتا ہے. اور آج بھی سائیکالوجی میں جو ڈفرینٹ ٹائپ آف میرجز بتائے گئے ہیں اس میں سب سے زیادہ اسٹیبل میرج وہ ہوتا ہے ارینجڈ میرج. جس طرح سے دونوں گھر سے، خاندان سے لوگ مل کر لڑکی کا انتخاب کر کے شادی کرتے ہیں تو یہ ارینجڈ میرج موسٹ اسٹیبل میرج ہوتا ہے. لیکن سماج اس سے نیچے گرا. اس سے جب نیچے گرا تو پھر اس کے بعد لو میرج کا کانسیپٹ آیا کہ لڑکا جو ہے کسی لڑکی کے حسن سے اس کا دل اس پر آ گیا، اس کی ہونٹیں بہت اچھے ہیں، اس کی آنکھیں بڑی اچھی ہیں، اس کی گردن بہت اونچی ہے، اس کی رنگت اچھی ہے، گوری ہے، یا اس کی آواز میٹھی ہے، تو لڑکے نے کہا کہ میں فلاں لڑکی کو شادی کروں گا. کر لیتا ہے. لیکن اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ نہ لمبی گردن اسے کام آتی ہے، نہ اس کا گورا رنگ اسے کام آتا ہے، نہ اس کی میٹھی آواز کام آتی ہے. وہ عورت تو بعد میں گھر چلانے کے لائق نہیں ہوتی. تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. یہ تو ہم اپنے گھروں میں، اپنے سماج میں دیکھتے ہیں. اس کے بعد سماج اس سے نیچے اترا تو لو میرج سے نیچے اتر کر لیو ان ریلیشن شپ کا معاملہ پیدا ہوا کہ شادی نہیں کریں گے
لڑکا اور لڑکی دونوں ساتھ رہیں گے ایک گھر میں، اور بچے بھی جانتے ہیں، اور جب تک نباہ ہو سکے چلائیں گے، اور پھر جب دونوں میں نباہ نہ ہو سکے تو پھر لڑکا اپنی طرف اور لڑکی جو ہے اپنا گھر چلے جائے گی. تو لیو ان ریلیشن شپ سماج اس سے نیچے اترا. پھر اس سے سماج نیچے اترا تو ڈنکس کا تصور آیا، ڈبل انکم نو کڈس. لڑکا اور لڑکی دونوں کمپنی جائیں گے، سافٹ ویئر کمپنی میں جائیں گے، انڈسٹری میں جائیں گے، کام کریں گے، گھر آئیں گے، دونوں ساتھ رہیں گے، لیکن بچے نہیں جنیں گے، اور ڈوئل انکم ہوگا، دونوں کی آمدنی ہوگی. نو کڈس، صرف انجوائے کریں گے، سیکسول انجوائمنٹ ہوگا، اور پھر رول بھی ڈیفائن نہیں ہوگا. لڑکا کچن کا کام بھی کرے گا اور لڑکی باہر کا کام بھی کرے گی. اس سے نیچے سماج اترا. پھر اس سے نیچے ڈنکس سے نیچے اتر کر ہوا اس کے بعد لسٹ ریلیشن شپ، جس میں دونوں لڑکا اور لڑکی اپنے اپنے گھر میں ہوں گے. جب ان کو نیچرل کال آئے گا، فطرت کا تقاضا ہوگا اندر سے، تو سیکسول ڈیزائر پوری کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوں گے. پھر دونوں الگ الگ چلے جائیں گے، دونوں کے درمیان کوئی دوستی نہیں ہوگی، دونوں مل کر کھانے کے لیے نہیں جائیں گے، دونوں مل کر سنیما نہیں جائیں گے، وغیرہ وغیرہ. یہ ہوا ڈنکس کا تصور، کانسیپٹ. پھر اس سے نیچے اتر کر یہ ہومو سیکسوالٹی، کہ لڑکا اور لڑکی کسی بھی بہانے سے ملتے ہی نہیں، نہ ارینج میرج، نہ لو میرج، نہ لیو ان ریلیشن شپ، نہ ڈنکس، بلکہ اس سے نیچے اترا سماج. تو اس کے بعد خرابی یہ آ گئی کہ لڑکا لڑکے کے ساتھ، لڑکی لڑکی کے ساتھ اپنی جنسی خواہش، اپنا سیکسول ڈیزائر پورا کرنے کی طرف آمادہ ہیں، راغب ہیں. تو یہ سماج کے لیے بہت زبردست ڈکلائن ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ڈیولپڈ سوسائٹی، نہیں، یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ ڈکلائن ہے، یہ گروتھ نہیں ہے، یہ ڈیکیڈنس ہے، یہ خرابی ہے، یہ بربادی ہے، یہ برائی ہے سماج کے لیے، کہ سماج کے اندر خاندان کا اور فیملی کا سسٹم ختم ہو جائے اور لوگ صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے سے تعلق پیدا کر لیں اور بیڈ روم افیئر کرنے لگے. تو یہ تو شرم کی بات ہے، یہ تو بہت خراب بات ہے، اسے تو انسان کا ضمیر مانتا نہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیوں اس آرٹیکل کو اسکراپ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے کرائم ماننا چاہیے. یہ کرمنل لوگ ہیں، یہ بیمار لوگ ہیں جو ہومو سیکسوالٹی کرتے ہیں. کیوں؟ اس کا جواب میں آپ کو دوں گا. اس کے دو جواب ہم کو سمجھنا چاہیے. پہلا جواب یہ ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے، اٹس اگینسٹ دا نیچر. جب اگینسٹ دا نیچر جب ہم کہتے ہیں فطرت کے خلاف، تو فطرت جب ہم کہتے ہیں، نیچر جب کہتے ہیں، تو ساری دنیا میں ایک ہی پیٹرن آف بیہیویئر کو فطرت کہتے ہیں. مان لیجئے کہ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، تو بچہ پیدا ہونے کے ساتھ جو روتا ہے وہ نیچرل ہے. وہ اس کا مطلب ہوا کہ ہر زمانے میں بچہ روتا رہا. ایسا نہیں ہے کہ ڈیولپڈ سوسائٹی ہونے کے نتیجے میں آج بچہ روتا ہے اور آج سے 1000 سال پہلے جو بچے پیدا ہوتے تھے روتے نہیں تھے. نہیں، نیچرل جب کہتے ہیں، نیچرل پیٹرن آف بیہیویئر جب کہتے ہیں، فطری طریقہ، تو بچہ آج پیدا ہونے والا بھی روتا ہے اور آج سے 1000 سال پہلے پیدا ہونے والا بچہ بھی روتا ہے. کالے کا بچہ بھی روتا ہے، گورے کا بچہ بھی روتا ہے، اور ہندو کا بچہ بھی روتا ہے، مسلمان کا بچہ بھی روتا ہے، انڈین بھی روتا ہے، اور امریکہ کا بچہ بھی روتا ہے. اس کو کہتے ہیں نیچرل، فطرت. جو چیز فطری ہے، جو چیز نیچرل ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہر زمانے میں، ہر سماج میں، ہر سوسائٹی میں اور ہر مذہب میں ایک ہی پیٹرن آف بیہیویئر، ایک ہی طریقہ رہا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں نیچرل. اسی طرح یہ جو سیکس کا جذبہ، سیکس کا ڈیزائر خدا نے، بھگوان نے انسان کو دیا، اس کا نیچرل طریقہ یہی ہے کہ لڑکا لڑکی دونوں آپس میں ملیں اور اپنے ایک دوسرے کی خواہش کو پوری کریں. اور اس کے لیے نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، میرج ہوتا ہے، جو بھی تصور ہر مذہب میں ہوتا ہے، یہ نیچرل ہے، یہ فطری ہے. اس کے خلاف اگر کوئی جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان نیچرل کام کرتے ہیں. آدمی کو اللہ نے پیٹ بنایا اور ہر زمانے میں پیٹ کو کھانے ہی سے بھرا جاتا ہے. کوئی چاول کھاتا ہے، کوئی گیہوں کھاتا ہے، کوئی گوشت کھاتا ہے، کوئی پھل کھاتا ہے. اگر کوئی آدمی کہے کہ میں گھاس کھاتا ہوں اور یہ میرا نیچرل پریفرنس ہے، جیسے اب یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے سیکس کے لیے کہ میل سے میری خواہش پوری کرنا، یہ میرا نیچرل پریفرنس ہے، سیکسول پریفرنس. سیکسول پریفرنس جو ہے کسی مرد کا مرد کے ساتھ پریفرنس ہونا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جیسے کوئی آدمی کہے کہ گھاس کھانا میرے لیے پریفرنس ہے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں. اچھا، اس سے آگے بڑھ کر آدمی کہے کہ میں گوبر کھاتا ہوں اور یہی میرا نیچرل اورینٹیشن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان نیچرل بات کرتا ہے، وہ فطری بات نہیں کرتا. ایک آدمی گھاس کھائے، ایک آدمی گوبر کھائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو فطرت کے خلاف ہے، یہ نیچر کے خلاف ہے، یہ آدمی کا نیچرل اورینٹیشن بھی نہیں، اس کا نیچرل پریفرنس بھی نہیں. دیکھیں کتنی حکمت کے ساتھ، کتنے وزڈم کے ساتھ، کیا غلط طریقے سے لوگوں نے پہلے تو کہا کہ یہ نیچرل پریفرنس ہے، پھر اس کے بعد ورڈ استعمال ہوا اورینٹیشن. پریفرنس میں تو چوائس ہے نا، کہ میں نے لڑکے کو چوائس کیا، لڑکی کو چوائس کیا، نہیں، بلکہ یہ اورینٹیشن ہے. میرا مزاج ہی چاہتا ہے کہ میں گندگی کروں، برا کام کروں. تو یہ تو فطرت پر خدا نے ایسا انسان کو نہیں بنایا.
جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں. ان کی فطرت مسخ ہے, ڈسٹارٹڈ ہے ان کا نیچر, اور اس کو سائیکالوجی کی کتاب میں بیماری کہتے ہیں. یہ صحت کی علامت نہیں ہے. سائیکالوجی کی کتاب میں آپ اٹھا کر دیکھیں تو جو ڈسکشن ہے وہ ایب نارمل سائیکالوجی کی کتابیں ملتی ہیں, بہت ضخیم کتابیں, والیومینس بکس ملتے ہیں ایب نارمل سائیکالوجی. ایب نارمل سائیکالوجی میں جو نارمل بیہیویئر سے ہٹا ہوا بیہیویئر ہوتا ہے, مثلا بچہ جو ہے ناخن کاٹتا ہے, اس کو اب نارمل بیہیویئر میں لیا گیا. مثلا یہ ہے کہ ایک مرد یا ایک عورت ہے جس کو بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ صاحب میں نے لاک کیا کہ نہیں کیا, گھر سے نکلا تھوڑی دور گیا پھر واپس آیا, دیکھا کہ میں نے لاک صحیح سے کیا کہ نہیں کیا, پھر گیا تھوڑی دور پھر واپس آیا, تو اسے کہتے ہیں obsession disorder. یہ تو نارمل بیہیویئر نہیں ہے, ایک بار آپ نے لاک کیا دیکھ لیا تو چلے جانا چاہیے. عورتوں کو ہوتا ہے کہ صاحب گیس آف کیا کہ نہیں کیا, ایک بار دیکھا پھر گئی, پھر تھوڑی دیر کے بعد آئی, پھر دیکھا کہ چولہا ہم نے آف کیا کہ نہیں کیا, اس کو کہتے ہیں obsession disorder. ڈیزارڈر ہے, یہ نارمل بیہیویئر نہیں ہے. اسی طرح ہومو سیکسولیٹی کو اب نارمل سائیکالوجی میں یہ بیہیویئر کا ڈیز آرڈر مانا گیا ہے اور ڈیوینٹ بیہیویئر مانا گیا ہے. یہ نیچرل بیہیویئر نہیں ہے, یہ بیماری ہے. یہ بیمار لوگ ریلی نکالتے ہیں چنئی میں اور بنگلور میں اور دلی میں اور خوشیاں مناتے ہیں کہ صاحب ہمارے لیے قانون دلی کے ہائی کورٹ نے پاس کر دیا, ہومو سیکسولیٹی وہ انسان کا بیسک رائٹ ہے, ہیومن رائٹ ہے. آپ بتائیے, رائٹ چلتے ہیں ہمیشہ ڈیوٹیز کے ساتھ. آپ رائٹ کیسے پائیں گے جب ڈیوٹی نہیں کریں گے؟ آپ کسی کمپنی میں 9 بجے سے 5 بجے تک کام نہیں کریں ڈیوٹی, تو آپ کو تنخواہ لینا رائٹ ہے ضرور, لیکن کب؟ جب آپ ڈیوٹی ادا کریں گے تب آپ کو تنخواہ ملے گی. ڈیوٹی ہی نہ کریں اور صرف رائٹ لینے لگے تو دنیا تو ایسے نہیں چل سکتی ہے. آپ صرف کمپنی سے مہینے میں ایک بار حاضر ہو کر تنخواہ لینے لگے اور کہنے لگے یہ میرا رائٹ ہے, تو رائٹ تو ہے لیکن ڈیوٹی ادا کریں تب. تو اسی طرح سیکس جو ہے اس کے ساتھ ایک ڈیوٹی ہے, وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ فیملی کو اسٹیبلش کریں, خاندان کو بنائیں. جب آپ ڈیوٹی پورا کریں گے تو پھر آپ کا رائٹ ہے, بیسک ہیومن رائٹ, کہ صاحب آپ سیکس کریں. لیکن یہ کہ آدمی ڈیوٹی نہ پوری کرے, بیوی کے پاس نہ جائے, بچہ نہ جنے اور خاندان نہ بسائے, صرف سیکسول ڈیزائر کو پورا کرنا چاہیے, تو یہ کیسے ہیومن رائٹ ہو گیا جس میں ڈیوٹی نہیں, ریسپانسبلٹی نہیں؟ یہ تو سماج کے ارریسپانسبل لوگ ہیں, سماج کے لیے کوئی ذمہ داری ان کی نہیں ہے. یہ خاندان نہیں بسانا چاہتے, یہ شادی نہیں کرنا چاہتے, یہ بیوی نہیں رکھنا چاہتے, یہ بچے نہیں جاننا چاہتے, اور کوئی ریسپانسبلٹی سماج کے سلسلے میں نہیں رکھنا چاہتے, صرف اپنے لیے جینا چاہتے ہیں. سیلف سینٹرڈ لوگ ہیں, یہ بیمار لوگ ہیں, یہ ان نیچرل کام کرنے والے, یہ ڈیوین بیہیویئر ہے. تو اس کے لیے علاج ہونا چاہیے. اس کے لیے قانون کے ذریعے سے کسی گناہ کو, کسی پاپ کو, کسی غلط کام کو قانون سے جو ہے پاس کر کے صحیح کر دینا, یہ ہمارے ملک کے لیے, ہمارے دیش کے ہت میں یہ بات صحیح نہیں ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہومو سیکسولیٹی یہ اگینسٹ دا نیچر ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ جیسے کوئی آدمی ایک برا کام کرتا ہے تو اس کا ضمیر ہوتا ہے, اس کا کانشنس ہوتا ہے جو اسے برا کہتا ہے. ایک ہوتا ہے انڈیویجول کانشنس, ایک ہوتا ہے کلیکٹیو کانشنس. سماج کا ایک ضمیر ہوتا ہے اور سماج اسے مانتا نہیں کسی برے کام کو. مثلا ایک آدمی دیکھیے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں شراب پیتے ہیں اور کہتے بھی کہ صاحب ہم غلط کام کرتے ہیں, اس لیے کہ ان کا اندر کا جو من ہے, جو ضمیر ہے, جو کانشنس ہے, وہ کہتا ہے غلط کام ہے, کرتے بھی ہیں اور کہتے بھی کہ غلط کام ہے. تو ایک تو ہوتا ہے انڈیویجول کانشنس, ہے نا, فرد کا ضمیر, اور ایک ہوتا ہے سوسائٹی کا ضمیر, سوسائٹی کا کانشنس. پوری سوسائٹی مل کر کسی بری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. مثلا ابارشن ہے, کئی خواتین, کئی عورتیں کر لیتی ہیں, لیکن آج بھی ابارشن کے سلسلے میں سوسائٹی کے اندر ایک اچھا تصور نہیں پایا جاتا, اور ہندوستان کا قانون آج بھی کہتا ہے, ابارشن کو غلط کہتا ہے. اتنے مہینے کے اندر اگر بیماری ہو, ڈاکٹر نے سرٹیفائی کیا ہو, تب اس بچے کو گرایا جاتا ہے, ورنہ ابارشن کرنا غلط ہے. سیکس پریفرنس کا غلط ہے, لڑکا ہے کہ لڑکی ہے اسکین سے نہیں بتایا جاتا. اجتماعی ضمیر, سوشل یا کلیکٹیو کانشنس بعض چیزوں کو نہیں مانتا, جیسے میں نے بتایا ابارشن. اسی طرح یوتھنازیا کہتے ہیں, مرسی کلنگ. کوئی آدمی مستقل بیمار ہے, گھر میں باپ ہے, دادا ہے, اور مان لیجئے 5 سال سے 6 سال سے بیمار پڑے ہیں, تو کسی سوسائٹی میں اس بات کو پسند نہیں کیا جاتا کہ انجیکشن دے کر ان کو مار دیا جائے. حالانکہ بات ہو رہی ہے, ڈسکشن ہو رہا ہے یورپ میں, سوسائٹی میں مرسی کلنگ کر دیا جائے, لوگوں کو رحم کر کے انہیں انجیکشن دے کر انہیں ختم کر دیا جائے, لیکن سوسائٹی نہیں مانتی. اجتماعی ضمیر, سوشل کانشنس, سوسائٹی کا جو کانشنس ہے وہ نہیں مانتا کہ کسی طرح سے لوگوں کو کل کر دیا جائے مرسی کلنگ کے نام سے. جیسے ابارشن ہے, جیسے مرسی کلنگ ہے, جیسے کلوننگ ہے کہ عورت ہی سے بچے پیدا کر دیا جائے بغیر مرد کے. جس طرح سے سوسائٹی کا کانشنس نہیں مانتا, اسی طرح ہومو سیکسولیٹی کو بھی سوسائٹی کا کانشنس نہیں مانتا. 2-4 لوگ
جن کا مزاج بگڑ گیا ہو، جن کو بیماری لاحق ہو گئی ہو، جو گھاس کھانا چاہتے ہو یا جو کھانا نہیں کھانا چاہتے، کوئی اور چیز کھانا چاہتے، تو وہ بیمار لوگ ہیں، ان کی بیماری کو ماننا چاہیے. وہ ڈیوینٹ بیہیویئر کے عادی ہیں، ان کا ان نیچرل بیہیویئر ہے، لیکن سوسائٹی جو ہے اسے ایکسیپٹ نہیں کرتی اور سماج اسے مانتا نہیں. تو یہ سماج کے ضمیر کے خلاف ہے کہ یہ کام ہو. ہومو سیکسوالٹی یہ ضمیر کے خلاف ہے، اجتماعی کانشنس کے خلاف ہے. دیکھیں گوتم بدھا نے ایک بات یہ کہی ہے کہ سوسائٹی کو جو چیز بچائے رکھتی ہے، سیکیورٹی جو گارڈز ہیں، انہوں نے کہا کہ دو چیزیں ہیں جو سوسائٹی کے سیکیورٹی گارڈز ہیں. ایک کا نام انہوں نے بتایا اوٹپا اور ایک کا نام ہے ہری. ہری اور اینڈ اوٹپا، یہ دو چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا. گوتم بدھا کہتے ہیں کہ ہری ہے اصل میں کسی گناہ کو کرتے ہوئے آدمی کے اندر جو نفرت، جو کراہیت، جو احساس ملامت، جو ڈسپلیجر آدمی کے اندر فیلنگ جو پیدا ہوتا ہے گناہ کرنے کے لیے، اس کا نام انہوں نے کہا ہری ہے یہ. اور اوٹپا یہ ہے کہ کسی گناہ کو کرنے کے بعد خوف پیدا ہو جائے، گھبراہٹ ہو جائے کہ صاحب غلط کام ہو گیا، سوسائٹی میں غلط چیز پھیل رہی ہے، تو اس خوف کا نام، ڈر کا نام جو ہے انہوں نے کہا اوٹپا. ہری اور اوٹپا، ہری جو ہے نفرت ہے، اوٹپا خوف ہے. اس کی مثال ایک سائیکالوجسٹ ڈاکٹر شوارٹز نے، امریکہ کے ایک بڑے اچھے سائیکالوجسٹ ہیں، ان کی ایک کتاب ہے ریٹرن ٹو انوسنس. یہ ریٹرن ٹو انوسنس میں ڈاکٹر شوارٹز نے لکھا ہے کہ ایک راڈ آپ لے لیں، ایک راڈ کے کنارے آپ جو ہے گندگی ہے نا، گندگی کو لگا دیں، گوبر کو، پاخانے کو لگا دیں، اور راڈ کا دوسرا حصہ جو ہے اسے آگ میں تپا کر گرم کر دیں. ایک آدمی کو کہیں کہ دو کارنر میں سے کسی ایک کو چھیں، تو سیدھا کارنر جہاں گندگی لگی ہوئی ہے وہاں آدمی اس لیے ہاتھ نہیں لگائے گا کہ اس سے نفرت ہے، اور ادھر ہاتھ اس لیے نہیں لگائے گا کہ ادھر آگ ہے، خوف ہے. تو بتایا کہ ہری جو ہے وہ نفرت ہے گندگی کو ہاتھ لگانے سے، اور اوٹپا جو ہے وہ خوف ہے، آگ کو آدمی ہاتھ لگائے گا تو آگ جل جائے، آگ سے کی وجہ سے ہاتھ جل جائے گا. ہری اوٹپا یہ سوسائٹی کو سیف گارڈ کرتے ہیں. ہومو سیکسوالٹی میں بھی یہی ہے کہ ہری یہ کہتا ہے نفرت ہوتی ہے کہ وہ گندا کام کرنے سے، اور آدمی یہ کام کرے گا سوسائٹی کو برباد کرے گا، اس سے خاندان تباہ ہو جائے گا. یہ اوٹپا ہے. یہ دو چیزوں کو، اس میں ایک بات یہ بھی کہا شوارٹز نے کہ آدمی اپنے سیلف ریسپیکٹ کو اگر چاہتا ہے تو گندا کام نہیں کرے گا، اور سامنے والے کو ریسپیکٹ دیتا ہے تب بھی وہ گندا کام نہیں کرے گا. ہومو سیکسوالٹی میں جسے سیلف ریسپیکٹ نہ ہو وہ گندا کام کرتا ہے، اور سامنے والے کی اگر عزت نہ ہو تو اس سے وہ کام لیتا ہے جس کے لیے بھگوان نے اسے پیدا نہیں کیا، اس کام کے لیے اسے نہیں پیدا کیا. ہیرین اوٹپا گوتم بدھا کے حساب سے سوسائٹی کا کانشنس ہے، سوسائٹی کو بچاتے ہیں یہ دونوں چیزیں، اور جس سوسائٹی میں ہری ختم ہو جائے، اوٹپا ختم ہو جائے، وہ سماج برباد ہو جاتا ہے. پھر کہا گوتم بدھا نے، پھر وہ سماج لومڑیوں کے لیے، بکریوں کے لیے، مرغیوں کے لیے اور گدھوں کے لیے لائق ہے، انسانوں کے جینے کے قابل وہ سوسائٹی نہیں ہوگی. یہ اس کتاب کے اندر گوتم بدھا کا ریفرنس جو ہے ڈاکٹر شوارٹز نے یہ دیا ہے. یہ دو پہلو ہیں. پہلی چیز تو یہ نیچرل بیہیویئر نہیں ہے. دوسرا میں نے کہا کہ سوسائٹی کا کانشنس اور اجتماعی ضمیر اسے مانتا نہیں. یہ دو باتیں میں نے بتائی. اب آخر میں کیا ہوگا کہ اگر ہندوستان میں اس قانون کو پاس کر دیا جائے، گورنمنٹ سے لیجسلیشن کے ذریعے سے پارلیمنٹ سے بل پاس ہو جائے اور کہہ دیا جائے کہ لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے، لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے، لیسبینیزم اور گے میرجز ہو سکتے ہیں، اگر یہ فیصلہ ہو جائے تو آج نہیں 50 سال کے بعد ہندوستان کی تاریخ میں معلوم ہوگا کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ ہوگا تو لوگ صرف سیکسول ڈیزائر پورا کریں گے، سوسائٹی میں خاندان نہیں بنائیں گے. اصل میں بیسک یونٹ ہے فیملی. خاندان 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 سے محلہ بنتا ہے، محلے محلے سے گاؤں بنتا ہے، اور گاؤں گاؤں سے اسٹیٹ بنتا ہے، پھر اس سے ملک بنتا ہے، پورا سماج بنتا ہے. اگر بیسک یونٹ آپ فیملی کو ختم کر دیں گے تو پھر سوسائٹی کو ختم ہونے میں بہت زیادہ دیر نہیں لگے گی. 50 سال کے اندر یا 100 سال کے اندر وہ سویلائزیشن، وہ کلچر ختم ہو جاتا ہے. یہ میری بات نہیں ہے، میں آپ کو بڑے بڑے لوگوں کے حوالے دیتا ہوں. امریکہ کے ایکس پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن ہے، ان کی کتاب ہے سیز دا مومنٹ. اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے سیز دا مومنٹ میں کہ ہماری سوسائٹی بہت ایڈوانس سوسائٹی ہے سائنس ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، لیکن اب ہماری امریکن سوسائٹی تباہ ہونے کے قریب ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں سے فیملی سسٹم ختم ہو گیا. یہ کتاب 1992-93 میں آئی تھی رچرڈ نکسن کی. یہ سب سے پہلی کتاب ہے جس میں وارن کیا گیا کہ امریکہ کے اندر فیملی سسٹم ختم. پھر اس کے بعد فرانسس فوکویاما امریکہ کے ایک بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں، ان کی ایک کتاب آئی تھی دا گریٹ ڈسٹرپشن. اس میں انہوں نے اپنے اس تشویش کا اظہار کیا
کہ امریکہ وہ اس کی سوسائٹی ختم ہو جائے گی, اس کا کلچر ختم ہو جائے گا اور وہ تباہی کی طرف, تنزل کی طرف, ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے. اور اس میں انہوں نے بیسک ریزن یہی بتایا کہ امریکہ کے اندر خاندان, فیملی سسٹم ختم ہو چکا ہے. امریکہ میں پیدا ہونے والے 50% بچے ایسے ہیں جن کو ان کے باپ کا پتہ معلوم نہیں, کون ہے ان کا باپ. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود لڑکی کو پتہ نہیں کہ یہ کس لڑکے سے دوستی کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا. یہ جس سوسائٹی کے اندر آ جائے پھر وہ سوسائٹی جو ہے یقیناً گرے گی, اس سوسائٹی کے اندر سے تباہی آئے گی اور فیملی سسٹم ختم ہوگا تو وہ سوسائٹی ختم ہو جائے گی. یہ تو گریٹ ڈسرپشن میں انہوں نے اپنا ذکر کیا ہے. پھر بل کلنٹن نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ فیملی یونٹ کا پرزرو کرنا امپورٹنٹ ہے, اور اگر ہم نے امریکہ میں فیملی سسٹم کو باقی نہیں رکھا تو پھر سوسائٹی ختم ہو جائے گی. پھر ابھی 2007 میں جرمنی یا فرانس کے ایک آتھر نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں ڈیموگرافک ڈیٹا کے ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے یورپ آئندہ 20-25 سال کے اندر اس میں اس وقت جو آبادی ہے اس کا 50% ہو جائے گا. آج اگر کسی سماج کے اندر مان لیجئے 50 لاکھ ہے آبادی, تو آئندہ 20 سال کے بعد وہ 25 لاکھ ہو جائے گی. تو ڈیولپمنٹ کے بجائے ڈکلائن ہے ان سوسائٹیوں میں, یورپ کی سوسائٹیوں میں. اس لیے لوگ وہاں فیملی نہیں بسانا چاہتے ہیں, وہاں گے میرجز ہیں, وہاں لیسبین ریلیشن شپ ہے, وہاں لوگ بچے نہیں جانتے. تو اس کے نتیجے میں آئندہ 20-25 سال کے اندر وہ سوسائٹیز ایکسٹنکٹ ہو جائیں گی. یہ بات تو بات جو لوگ لکھتے ہیں, ایکسپرٹس لکھتے ہیں. کسی سوسائٹی کو باقی رہنا ہو تو اس کی فرٹیلیٹی ریٹ, یعنی اس میں بچے جو پیدا ہوتے ہیں سوسائٹی میں, ایک عورت کو جو بچے پیدا کرنا ہے 2.11, اوریج میں 2.11. جس گھر کے اندر 2 سے کم, 2.11 سے کم جس سوسائٹی کے اندر بچے پیدا ہوں گے وہ سوسائٹی ختم ہو جائے گی. کسی سوسائٹی کو باقی رہنا ہو اور فیوچر میں آئندہ اگر اسے بڑھانا ہو تو اس کا جو گروتھ ریٹ ہونا چاہیے وہ 2.11 سے زیادہ ہونا چاہیے. اس وقت اگر گے میرج کو آپ لیگلائز کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ فیملی نہیں بسائیں گے, بچے نہیں جنیں گے. آج تو انجوائے کریں گے لیکن 50 سال کے بعد انڈین سویلائزیشن ہندوستان میں انڈین سویلائزیشن ختم ہو جائے گا اور ہندوستان کا نام لینے والے باقی نہیں رہیں گے. یہ تو تباہی اور بربادی خود ہم اپنے ہاتھوں سے پیدا کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے ایک بہت بڑے ہسٹورین ٹوائن بی نے اپنی کتاب ورلڈ ہسٹری میں لکھا ہے کہ سیولائزیشنز نیور ڈائی آف اٹیک, دے ڈائی بیکاز آف سوسائڈ. سیولائزیشنز کو, تہذیبوں کو حملہ کر کے ختم نہیں کیا جاتا بلکہ تہذیبیں خودکشی کر کے مرتی ہیں, اپنی موت آپ مرتی ہیں. اس طرح کے فیصلے جب ہم کریں گے, اس طرح کے قوانین جب پاس کریں گے, آرٹیکل 377 کو جب ریپیل کر دیا جائے گا, گے میرجز کو, لیسبین ریلیشن شپ کو جب جائز قرار دے دیا جائے گا, تو اس کا مطلب ہوا ٹائن بی کے حساب سے ہم اپنی خودکشی کا انجیکشن خود لے رہے ہیں. ہم گویا کہ سوسائڈ کرنا چاہتے ہیں, ہماری سوسائٹی سوسائڈ کرے گی اور ہمارا سیولائزیشن ختم ہو جائے گا. ہمارے سیولائزیشن کو ختم کرنے کے لیے کسی طرف سے اٹیک ہونا ضروری نہیں ہے, ہم خود اپنے دشمن ہوں گے, ہم خود اپنی موت کا سامان کریں گے. ہم اپنی سوسائٹی کو آئندہ 50 سال کے بعد انڈیا کا نام لینے والا یا انڈین سیولائزیشن کا نام لینے والے نہیں ہوں گے. اس طرح سے سوسائڈل اٹیمپٹ ہوگا ہماری سوسائٹی کے لیے کہ اگر ہم ایک ان نیچرل کام کو اجازت دے دیں, پرمٹ کر دیں, لیگلائز کر دیں. اگر کوئی کرتے ہیں تو پھر ان کو کرمنل ہی مانا جانا چاہیے. ان کے لیے بیماری ہے تو ان کا علاج ہونا چاہیے. ان کا سیکسول جو ڈس آرڈر ہے یا اورینٹیشن جو کہتے ہیں اسے ٹھیک کرنا چاہیے اور نیچرل فطرت پر لانا چاہیے کہ اسے ڈیزائر ہو تو لڑکی کا ڈیزائر ہونا چاہیے. خواہش سیکس کرنے کی ہو تو فیملی بسانے کے لیے سیکس کرنے کی خواہش ہونی چاہیے, صرف سیکس کا ڈیزائر پورا کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے بیسک آرگیومنٹ کہ کیوں آرٹیکل 377 کو رکھا جائے. ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے ہر ہندوستانی کی, ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, اس میں مذہب, تمام مذاہب ایک ہی گویا کہ اسٹینس رکھتے ہیں, سب کا ایک ہی موقف ہے. کسی مذہب کے اندر ہومو سیکسولیٹی کو پرمٹ نہیں کیا گیا, کوئی مذہب اس بات کو نہیں مانتا. تو تمام مذہب کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم آواز اٹھائیں اور انڈین گورنمنٹ سے اپیل کریں, انٹلیکچولی کام کریں,
आर्टिकल्स लिखे हम पेपर में, लोगों को समझाएं कि साहब ये काम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और गलत काम को हम लीगलाइज ना करें, कानून पास करके सही ना बताएं, बल्कि गलत को गलत ही रहना चाहिए, क्राइम को क्राइम ही माना जाना चाहिए, और जमाने के लिहाज से क्राइम जो है नेकी में नहीं बदल जाती। तो ये हम सब का काम है, और जितने लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने जितना उनका इन्फ्लुएंस है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, वहां तक इस बात को पहुंचाएं कि किसी भी तरह से आर्टिकल 377 में ना अमेंडमेंट हो, ना रिपील हो, ना उसे चेंज किया जाए, बल्कि गे मैरिजेस, लेस्बियन मैरिजेस को गलत ही मानना चाहिए। नंबर 1 ये है कि ये अननेचुरल है, नंबर 2 ये है कि ये सोसाइटी के कॉन्शियस के खिलाफ है, और नंबर 3 ये है कि इससे फैमिली यूनिट खत्म हो जाएगा, और फैमिली खत्म होगा तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी। इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। Hayır eyle hem akşam hem sabahlarımı. Hasbi Rabbi Cennet Allahu Allah. वो तन्हा कौन है? अल्लाहु अल्लाह। बादशाह वो